تو آئیے پروگرام کو بڑھاتے ہیں اور سواگت کرتے ہیں ڈاکٹر چودھری کا ہمارے اسٹوڈیو میں. ویلکم جی, کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ جی. بس ٹھیک ہے, آپ سنائیں سب ٹھیک ہے؟ ٹھیک ڈاکٹر چودھری, ویلکم کرتے ہیں پروگرام پہ. اور نیا دن, نیا ہفتہ اور نیا پروگرام ہے. اور ڈاکٹر چودھری ہم بات کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے جو میں آج مینشن کرنا چاہتی ہوں, اور یہ چیز جو ہے میں آپ کو ایک بات بھی اس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ ویٹ لاس کی ہمارے مین اینڈ وومن میں بہت بڑی ایک کنسرن رہتا ہے, ایک شکایت رہتی ہے. اور ٹی وی پہ بہت کمرشل بھی آتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ پل لی تو آپ کے 30 پاؤنڈس ایک ویک میں مطلب کہ کم ہو جائے گا یا 2 ہفتے میں کم ہو جائے گا. اور لوگ لیتے بھی ہیں, ایسی بات نہیں ہے. And I'll tell you one thing, one of the persons that I know very close to us did used to take it and passed away because of whatever the reason was, because ان کی ہیلتھ میں انہوں نے ویٹ تو بہت لوز کر لیا لیکن وہ چیز آگے جا کے کیا ہوا کیا نہیں کسی کو نہیں پتا چلا, اینڈ شی پاسڈ اوے. سو ایک تو یہ ہم اب کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہم کمرشلس دیکھتے ہیں ٹی وی پہ کہ ویٹ لوز کر لیں آپ, ایک مہینے میں اتنی پاؤنڈس یوز کر لیتے ہیں, اور ہماری لالچ آ جاتی ہے ہمارے ذہن میں کہ ہاں بھی پلس ہیں تو ہم کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں کیا ہے, اور کیا ایسی چیزیں ہومیوپیتھی میں جس سے ہمیں لابھ ہو سکتا ہے؟ جی, بہت اچھا کوشچن کیا آپ نے. اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو اوور دا کاؤنٹر یا ایڈورٹائز کرتے ہیں ایک ہی فارمولا فار سب لوگوں کے لیے ویٹ لاس کے لیے, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ موسٹلی ڈائیوریٹکس ہوتے ہیں. ڈائیوریٹکس کا مطلب یہ ہے کہ جو کہ آپ کی باڈی کڈنی فنکشن کو اسٹیمولیٹ کرتی ہے, اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر باڈی کا جو واٹر ہے وہ لاس ہوتا ہے. اور ہماری باڈی جو ہے 70% سے زیادہ جو ہے واٹر ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ امیجن کریں کہ اگر واٹر لاس ہو جائے, وہ ایک ہفتے میں یا 2 ہفتے میں اتنا ویٹ تو لوز ہو جاتا ہے, لیکن وہ جسٹ واٹر لاس ہوتا ہے, فیٹ نہیں لاس ہوتی اتنی جلدی. اور دوسری یہ کہ اس میں اس طرح کی اسٹیمولنٹ چیزیں ہوتی ہیں ان فارمولوں میں, جو کہ اگر کوئی لوگ ہارٹ کے پیشنٹ ہیں یا ہائپر ٹینشن ہے, ان کو بلڈ پریشر ہے, تو ان کو وہ نقصان پہنچائیں گی بجائے فائدہ ہونے کے, کہ ان کے اسٹیمولیشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, میٹابولزم بہت تیز ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی چیزوں سے کوئک فکس چیزیں جو ہیں وہ صحیح نہیں ہوتی باڈی کے لیے. اور اس طرح آپ نے جو مینشن کیا کہ زیادہ ڈائیوریٹک لینے سے بھی بہت زیادہ باڈی کو نقصان ہوتا ہے, کڈنی ڈیمیج ہو سکتے ہیں, اور سو مینی پرابلمز اسٹارٹ ہو جاتے ہیں کہ. لیکن واٹر لاس ہونے سے اگر آپ کا ویٹ لیٹس سی اگر آپ نے ایک ہفتے میں 10 یا 15 پاؤنڈ بھی لوز کی ہے, تو وہ موسٹلی واٹر ہے. تو واٹر سے کیا ہوتا ہے, جیسے کہ آپ نے اسپنج ہے اس کو نچوڑ دیا, تو اس سے کیا ہوگا کہ باڈی میں بہت ڈرائینس ہو جاتی ہے. آپ کو اسکیل پہ تو نظر آئے گا کہ آپ کا ویٹ جو ہے کم ہے, اگر 150 تھا ابھی 120 ہو گیا, لیکن آپ کی فیٹ اتنی ہے, سمجھ گئے, اور واٹر لاس ہو گیا. تو اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ وہ دوائی کھانا یا جو بھی فارمولا ہے وٹ ایور ویٹ لاس کا جو کوئک ویٹ لاس کرتا ہے, تو اس سے کیا ہوگا کہ پھر آپ روٹینلی اگر واپس جائیں گے اپنی ڈائٹ, تو آپ نے وہی رکھی ہے, کھانا پینا وہی ہے, تو وہ پھر آہستہ آہستہ پھر واپس ویٹ جو ہے واپس آ جاتا ہے, گین ہو جاتا ہے. اور اس سے اسکن پہ بہت برا اثر پڑتا ہے کہ اگر آپ نے واٹر لاس کیا ہے, اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو لوگ ویٹ لاس کرتے ہیں کوئک, تو ان کے فیس پہ بہت زیادہ جیسے لائنیں رنکلز آ جاتے ہیں, اور لگتے بہت سکلی ہیں. جی بالکل, وہ ہیلتھ وہ گلو ان کے فیس پہ نہیں رہا جاتا رائٹ جو ہونا چاہیے. تو جیسے کہتے ہیں نا پنجابی وہ چوپی گنڈیری کی طرح, لائک سوکھا آم. تو جسٹ لائک اگر واٹر باڈی میں نہیں ہے اور وہ اسکن بہت ڈرائی ہو جائے گی پورے فیس کی بلکہ پوری اسکن کی, اور جو ہے نا آپ کے جو بال بھی گرنا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ جب واٹر لاس ہوتا ہے تو پھر آپ کے نیوٹرینٹس بھی جو ہیں ضائع ہو جاتے ہیں جو باڈی کے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں اگر آپ کو ڈائریا ہو جاتا ہے یا وامٹنگ ہو جاتی ہے, تو اس سے کتنی نقاہت کتنی ویکنس ہو جاتی ہے, تو وہ بھی واٹر لاس ہوتا ہے, اس سے تو ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے اگر آپ کو باڈی کا واٹر زیادہ لاس ہو جائے. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اور ہومیوپیتھک اور ہربل جو کہ جیسے ہمارے پاس یہ نہیں ہوتا کہ جی ایک ہی فارمولا سب کو دیں. اگر ویٹ لاس کا ہے
اگر کسی نے ویٹ لاس کرنا ہے, اگر وہ ہومیوپیتھک یا ہربل, تو اس سے ہم کنسلٹ کرتے ہیں پورا ڈیٹیل سے ایچ انڈیویجول کی کیا نیڈ ہے, اور اس کے حساب سے پھر ہومیوپیتھک کی دوا ریکمینڈ کرتے ہیں. اس میں ہربل بھی ہو سکتا ہے, اس میں ڈائٹ کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک دم سے ویٹ لاس نہیں ہوتا, سلولی ہوگا, اور سلولی اور اسٹڈی جو ہے وہ ہی بیٹر ہے, وہ واپس نہیں آئے گا, اور آپ کی ہیلتھ پہ جو ہے نیگیٹو اثر نہیں ہوگا. بجائے ویٹ لاس ہونے سے تو پازیٹیو آپ کو ہیلتھ افیکٹ ہونا چاہیے. اگر آپ کو جوائنٹ پین ہے, باڈی پین ہے, یا ویکنیس ہوتی ہے, ٹائرڈ فیل کرتے ہیں, تو اگر اس سے اگر آپ کا ویٹ لاس ہوتا ہے تو آپ کی باڈی میں بہت انرجی ہو جاتی ہے, جوڑوں کے درد ختم ہو جاتے ہیں. اور اتنے اگر کئی لوگوں نے تو ڈائبیٹک تھے, انہوں نے اگر ان کا ویٹ بہت زیادہ تھا, اور اگر انہوں نے 20-25 پاؤنڈ ویٹ لوز کر لیا تو ہیلدی وے سے, تو ان کی شوگر بھی ختم ہو گئی. سمجھ گئے نا, اس طرح کی چیزیں کرنے سے. اور جیسے اور کھانے پینے کا بھی جو ہے, کھانے پینے میں یہ بھی میں آپ سے پوچھنے لگی تھی کہ جیسے ابھی آپ نے بتایا ہومیوپیتھی میں ایک جو ہے نیچرل اسٹف ہے, اور اس سے کوئی مطلب کہ کوئی سائڈ افیکٹس نہیں ہوتے اور ہیلپ ہو سکتی ہے, پر لانگر ٹرم آپ کو ہر ایک انسان پہ ڈپینڈ ہے, انڈیویجول پہ ڈپینڈ ہے کہ کیا آپ ان کو ریکمینڈ کریں گے. بالکل. تو ڈاکٹر چودھری جو ایون اوور دا کاؤنٹر ملتی ہیں, جو کمرشلز اتنے ٹیمپٹنگ ہوتے لینے کے لیے, کئی لوگ لے بھی لیتے, ویٹ لاس بھی کرتے ہیں, تو ایک اور چیز آتی ہے کہ اس میں کہتے ہیں کہ کیفین بہت ہوتی ہے جس میں آپ کو انرجی ملتی ہے. کیا ہومیوپیتھی میں کیفین ہے یا بالکل نہیں ہے, جس سے انرجی بھی نہ ملے یا انرجی ملتی ہے؟ ایون ہومیوپیتھک میں تو ہم جو دوا دیتے ہیں, اگر کوئی لوگ کافی زیادہ پی رہے ہوتے ہیں ان کو بھی ہم منع کرتے ہیں کہ کافی نہ پیئیں, کیونکہ وہی میں بات کر رہا تھا نا, اسٹیمولینٹ اور ڈائریٹک. اسٹیمولینٹ میں یہی چیزیں آ جاتی ہیں, کافی آ گئی, اور ہربز ایسی ہیں جو کہ آپ کے اسپیڈ کرتی ہیں میٹابلزم, مطلب ہارٹ بیٹ کو تیز کر دیتی ہیں, تو اس سے آپ کو انرجی تو ملتی ہے وداؤٹ لائک فوڈ نہ بھی کھائیں تو بھی انرجی ملے گی, لیکن وہ ہر ایک کے لیے سوٹ نہیں کرتی. کئی لوگوں کے لیے سوٹ کرتی ہے. تو اس کی میں مثال میں ایسے دوں گا کہ جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں جن کی ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے, ان کی باڈی بہت وارم ہوتی ہے, تو ان کے لیے وہ کیفین اور اسٹیمولینٹ چیزیں صحیح نہیں ہیں, بلکہ اور ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا. اور آن ادر ہینڈ جیسے کوئی لوگ ہوتے ہیں جیسے ان کو ٹھنڈ بہت زیادہ لگتی ہے, بالکل لیزی سے, اور ان کا تھائرائڈ فنکشن بھی سلو ہوتا ہے, تو ان لوگوں کے لیے اس طرح کی چیزیں دینا جو ہے وہ فائدہ مند ہوتی ہے کہ ان کا میٹابلزم فاسٹ ہو, ان کی بلڈ سرکولیشن اچھی ہو. تو اس کے لیے جیسے ہومیوپیتھک میں لیٹس سی کوئی بندہ کال کرتا ہے یا آتا ہے کہ بھئی ان کو ویٹ لاس کرنا ہے, تو اس سے پوری ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں کہ بھئی ان کو کیا پرابلم ہے, کوئی میڈیکل پرابلم تو نہیں ہے کچھ, اور ان کے باڈی کے بارے میں سب کچھ جان کے اس کے بعد پھر ریکمینڈ کرتے ہیں. اگر کئی لوگوں کو کانسٹیپیشن ہوتی ہے, اس سے بھی ویٹ گین ہوتا ہے بہت زیادہ, ایون 10-20 پاؤنڈ ویٹ دے کیری ان دا بیلی, کالن اتنا فل ہوتا ہے انٹسٹن, اور اس وجہ سے اگر ہم ڈائریٹک کے ساتھ ان کو ڈیٹاکس پروگرام دیتے ہیں, فائبر دیتے ہیں, اور اس کے علاوہ ان کو میٹابلزم فاسٹ کرنے کے لیے ہومیوپیتھک کی ڈائٹ آسان ڈراپس ریکمینڈ کرتے ہیں. اور کچھ لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ ان کو ڈپریشن ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے ان کا ویٹ گین ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں, جیسے ہر وقت کچھ نہ کچھ ان کو بھوک لگی رہتی ہے, اور ڈپریشن کا یہی ایک وہ ہوتا ہے کہ فریج کھولا کچھ نہ کچھ کھا لیا. تو اگر یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے ویٹ گین کی. اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی آپ ایکسرسائز نہیں کرتے, آپ کا ویٹ بڑھ رہا ہے, آپ کیوں نہیں ایکسرسائز کیوں نہیں کرتے. ایکسرسائز سے پہلے تو یہ کہ اپنے فوڈ کو کنٹرول کریں. اگر آپ اتنے زیادہ کھائیں گے نہیں تو ایکسرسائز کی بھی اتنی ضرورت نہیں, کیونکہ ایکسرسائز ذرا مشکل کام ہوتا ہے, لیکن کھانے پینے کو کنٹرول کرنا, اگر آپ ڈپریشن میں نہیں ہیں تو اس کا علاج ہونا چاہیے. تو ہومیوپیتھک میں پھر کوئی ویٹ لاس کے لیے آتا ہے اور ہم اس کو کہہ دیتے ہیں جی آپ کو ڈپریشن کی یہ دوائی کھانی چاہیے, تو اس سے اس کو انڈائریکٹلی فرق پڑے گا. اور اگر ان کو کانسٹیپیشن ہے, پورا سسٹم ڈائجسٹو سسٹم ٹھیک نہیں ہے, تو ان کو وہ دوا دی جائے گی کیونکہ ان کا ڈائجسٹو سسٹم ٹھیک ہو, میٹابلزم فاسٹ ہو. اگر ان کو تھائرائڈ کا پرابلم ہے, ہائپو تھائرائڈزم ہے, جس سے باڈی کا ویٹ گین ہونا شروع ہو جاتا ہے, باڈی سلو ہو جاتی ہے,
تو ان کو پھر ہومیوپیتھک میں تھائرائڈ کی دوا دی جاتی ہے تاکہ ان کا تھائرائڈ فنکشن نارمل ہو. ان کی ایپیٹائٹ اگر بہت زیادہ ہے تو ایپیٹائٹ کنٹرول ٹیبلٹ ریکمینڈ کیے جاتے ہیں تاکہ ان کی ایپیٹائٹ کم ہو تاکہ وہ کھائیں نا. تو یہ اس طرح کی میجرمنٹ, اور ہر ایک کے لیے جو ہے نا الگ الگ میڈیسن, اور اکارڈنگ ٹو دا پرسنس نیڈ ہومیوپیتھک میں اس طرح علاج ہوتا ہے. اوکے, تو یہ نہیں کہ ایک ہی ڈیوائس سب کے لیے سوٹیبل ہو, ہر ایک کے انڈیویجول ہے جو جس کو جس طرح کی ٹائپ کی چاہیے ہوگی.